ایک تلخ بات کرتے ہیں، چلے اب یہ ذکر اصلاحی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بھی سمجھیں گے میں بھی سمجھوں گا، کسی کو دل پہ لگے تو ضرور بس ضرور اصلاح کر لے۔ ہم اور یہاں جمع ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، میں ابھی لوکل اپنی بات نہیں کر رہا، ورلڈ لیول پہ بات نہیں ہو رہی، ہم یہاں جمع ہیں، ہمارے لوگ یہاں کام کرتے ہیں، آپ اور میں بہت سے لوگ ہوں گے کتنا کام کرتے ہیں یار۔ کبھی کسی سے پوچھو یار تو فجر میں تو آ جانا، اب تو جاتا ہے جاب پہ، ایسے ہی پوچھتے ہیں فجر بھی ہمارے ساتھ پڑھ لینا یار، پھر جاب پہ جاؤ تو اللہ برکت دے گا، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اللہ کا بھی وعدہ ہے، مجھے یاد کر کے نکلو، ذکر کر کے نکلو، پھر دیکھو روزی میں کیسے دیتا ہوں۔ لیکن وہ چلے نہ سمجھے، وہ تو بھی ہمارا تو کام ہے نا کرنا ایسے ہی، تو وہ اس کے جملے یہی ہوتے ہیں، بہت ٹینشن ہے یار، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، صرف میں 6 گھنٹے سوتا ہوں، کوئی کہتا 7 گھنٹے سوتا ہوں، تو میں نے کہا 1 گھنٹہ کھانا، بولے ایسے ہی جا کے برگر یہ وہ کھا کے اپنا گزارا، ایسے ہی کرتے نہیں لوگ۔ بولے بھائی کب کس کے لیے کرتا ہے؟ پھر کہانی ہوتی ہے درد بھری، پھر ہوتی ہے درد بھری، بابا والدہ والد بھائی گھرانے گھر والے بیچارے انتظار کرتے ہیں پورا مہینہ، یہ وہ، میں نے تو گدھے گھوڑے کی طرح ہے کام کر رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ سب نہیں، کبھی وہاں جا کے دیکھ کتنا عیش کر رہے ہیں تیرے وہ والے، ایسے ٹاٹ سے عیش کر رہے ہیں تیرے مال پر، اور تو بھیج رہا، اور ابھی 1 روپیہ ختم بھی نہیں ہوتا، بھائی یہ ہو گیا معاملہ، ہاسپٹل جانا، یہ وہ بیچارہ وہ دے $200 یہ $400، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ بات وہ نہیں ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اس کا جملہ سنیں، وہ نماز سے بھاگ رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، وجہ کیا؟ بلیم کیا کرتا ہے میرے گھر والوں کے لیے، بھائی گھر والوں کو پالنا بھی عبادت ہے، ابھی یہ تیری کون سی عبادت ہے کہ تو اپنے فرض والی عبادت چھوڑ کے اس عبادت میں ایسا لگ گیا ہے کہ 18 گھنٹے تو دے رہا ہے، لیکن نماز کے لیے تیرے پاس 1 آدھا گھنٹہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا بات؟ اللہ سمجھ رہے بات، اس کو میں سمجھا رہا ہوں۔ دیکھو کتاب کے اندر مفسر نے ایک بات لکھی ہے حال ہی کے، جو مجھے بہت اچھی لگی، اب آپ بھی سمجھیں گے، اب آپ آزما لینا، آزما سکتے ہو۔ بولے ایک نوجوان ایسے ہی کماؤ پوت چلے امریکہ کے دنا، امریکہ سے نکل کے پہنچا اپنے وطن میں، اتفاق سے بڑی حالت خراب ہو گئی اس کی، اور مرنے جیسے ہو گیا نزا کی کیفیت میں، گھر والے سب پریشان، بولا بس اب میں مر جاؤں، واقعی اس کی حالت ایسی تھی لکھا کہ موت کے قریب بالکل نزا میں، تو مار ہو رہی، بیٹے تو نہ جانا، ہمارا کیا ہوگا، کون کما کے کھلائے گا ہم کو، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا تو میرا آخری سہارا ہے، تو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، بہن کہہ رہی ہمارا کیا ہوگا، فلانے کہہ رہے کیا ہوگا، تو بیٹا کہہ رہا کھل گیا، ابے بھائی کو میرے لیے بھی رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے، سب اپنے چکروں میں رو، یہ حال ہے ہمارا، یاد رکھو یار، سچی بات ہے۔ تو پھر جب بالکل ان کے لیے کرو، حکم ہے، لیکن اپنے دین کے لیے، اپنی قبر کے لیے بھی ایسا معاملات کرو، ایسے حالات کرو۔ اسی لیے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنو بھائی کیا بات فرماتے ہیں، واہ واہ، کہتے ہیں بندہ غافل ہے دنیا کے مال میں اتنا مہوا، یعنی دنیا کے مال ہی ہے نا، اپنے مال جمع کیا، قبر کا مال نہیں ہے، مر رہے ہو، امال نہیں ہے تمہارے پاس، تو اب وہاں جا کے تمہیں کیا کرنا ہے، تو جب نہیں ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے، وہ بندہ ہوتا کیا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے نا، وہ آگاہ ہی نہیں ہے نا موت کو، تو اس لیے موت کو نظر میں نہیں رکھتا کہ وہ تو سارا زندگی اس کے پاس مال ہے، پورا دن اس کا ٹینشن اسی پر ہے، جائیداد دولت گھر ادھر ادھر، بولتا ہے یار مرنے کا ٹائم کا، مرنے کا مروں گا بھی نہیں، تو یہ کون سنبھالے گا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان اتنا جمع کر لیا ہے دنیا میں، مرتے تو دیکھتے ہیں نا کروڑ پتی ارب پتی، اللہ اکبر۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی دولت کمانے سے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا من کماؤ، بیلنس اللہ کی راہ میں ہے، ان غریبوں کو بھی، اللہ کے پیاروں کو بھی، بیچارے مظلوموں کو بھی، ان کی بھی خدمت کرتے رہو، اور جو جگہیں بتائی گئی ہیں اس پر خرچ کرتے رہو، تو تمہارا جتنا مال بڑھے اس تمہارا مال ساری نعمت ہو جائے گا، رحمت ہو جائے گا، بھائی سے ثواب ہو جائے گا تمہارے لیے، جو تم نے کمایا چھوڑ کر جاؤ گے تو انشاءاللہ اولاد بھی تمہاری وہ نیک کام کر کے اس کو کرامت بنائے گی۔